یا علی مدد مکھی صاحب، تمام ساتھیوں کو جو لائن پر موجود ہے، یا علی مدد اور عید مبارک۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام امام مبین صفحہ نمبر 5 فرمان نمبر 6 کا آغاز کریں، مولا زمان کے حضور میں دعا ہے، یا مولا ہم غریبوں کو توفیق، تائید، ہمت و یاری عنایت فرما مولا، تاکہ ہم تیرے اس مبارک فرامین کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں، اور اس میں جو مثالیں بیان فرمائی ہے آپ نے، اس کو ہم اپنے زمانے میں اور اپنے آپ پر لاگو کرتے ہوئے، اپلائی کرتے ہوئے سمجھ کر عمل کر سکے مولا۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، حاضر امام، حاضر امام، تیرا مبارک نام سے ہم آغاز فرماتے ہیں مولا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمان نمبر 6، حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، آج رات کو ہم چاہتے ہیں، یعنی ہماری خواہش ہے کہ پیغمبر حضرت موسیٰ کی حدیث تمہارے سامنے بیان کریں۔ حضرت موسیٰ منبر پر بیٹھے تھے اور وعظ کرتے تھے، امت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے لوگ جمع ہوتے تھے۔ 70,000 تو صرف پیغمبر زادے، یعنی اصل جو پیغمبر وہ گزرے ہیں، ان کے فرزند وہاں وعظ سننے اور تعلیم لینے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ وہ سنتے بھی تھے اور تعلیم بھی لیتے تھے، یعنی کہ سیکھتے بھی تھے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر ہم کو ایک سوال ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں کن پیغمبروں کے اولاد موجود تھے؟ کیا اور کوئی پیغمبر بھی ان کے زمانے میں موجود تھا جس کی اولاد تھی؟ اور وہ بھی 1 2 100 200 نہیں، 1000 2000 نہیں، 70,000۔ کیا یہ بات ممکن ہے؟ آپ سوچیں 1 منٹ کے لیے کہ کیا یہ بات ممکن ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو کس طرح سے؟ یا نہ نہیں ہے تو پھر مولا نے کیوں اپنے فرمان میں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی؟ سوچیں آپ، مولا سمپلی ایک سادہ الفاظوں میں ہم کو کہہ سکتے تھے کہ حضرت موسیٰ وعظ فرماتے تھے اور بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے، اور اس میں سے کچھ پیغمبر زادے بھی ہوتے تھے، لیکن مولا نے یہ الفاظ یوز نہیں کیے۔ مولا نے فرمایا کہ امت کے ساتھ ساتھ 70,000 پیغمبر زادے تھے۔ یہ بات ہمارے لیے ہضم کرنا مشکل ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمیں امام کے الفاظوں میں کوئی شک ہے، لیکن امام نے از خود ہمیں فرمایا ہے کہ آپ فرامین کو اخبار کی طرح نہ پڑھیں۔ تو پھر ہمیں توجہ دینی ہوگی، ہمیں سوچنا ہوگا، اور چونکہ ہمارا طریقہ باطین انٹلیکٹ، عقل پر رکھا گیا ہے، تو اگر ہم عقل سے سوچیں
تو ہمیں لگے گا کہ یہ بات میں اور کوئی راز باطن چھپا ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے، تاکہ آپ اس کو کمپیئر کر سکیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کی تعلیم دیا کرتے تھے، یہاں آپ نے نوٹ کیا کہ دو الفاظ بیان کیے گئے ہیں کہ حضرت موسیٰ واعظ کرتے تھے اور یہ لوگ سنتے تھے اور تعلیم بھی لیتے تھے۔ آپ نے نوٹ کیا، وہ سنتے بھی تھے اور تعلیم بھی لیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دو قسم کے لوگ موجود ہوتے تھے، ایک جو صرف سن کر اس کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے تھے، ایک تھے جو تعلیم لیتے تھے، یعنی کہ اس سے کچھ سیکھتے بھی تھے۔ کیا ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم صرف سنتے ہیں یا ہم تعلیم لیتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے تو لوگ سنتے بھی تھے اور تعلیم بھی لیتے تھے، یعنی کہ سیکھتے بھی تھے، یعنی کہ اس کے باطن کو سمجھتے بھی تھے، اور نہیں سمجھ میں آتا تھا تو پوچھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں نہ صرف وہ مسلمان جو ایمان لائے تھے بلکہ جنات بھی سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ سوچیں جنات کون ہوتے ہیں؟ وہ روحیں جو اس دنیا سے گزر چکی ہے لیکن مومن روحیں ہیں، وہ بھی اس قرآن کو سننے اور سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اب اس بات کو اگر ہم حضرت موسیٰ کے زمانے سے کمپیئر کریں تو اب یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ ان کے پاس دوسری امتوں کے پیغمبروں کے آبا و اجداد، اس کی پروجنی، ان کی اولادیں، جس کی تعداد 70,000 ہوتی تھی، اب یہ بات ممکن ہو گئی۔ آپ نے دیکھا، یہ ہے فرمان پڑھنے کا طریقہ اور اس کی سمجھ، کیونکہ ہماری جو عموماً عادت ہوتی ہے، یا تو ہم اس کو پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں اور پھر سوال نہیں پوچھتے ہیں، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں اور دوسرے واقعات کو سامنے رکھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر یہ روحیں الظاہر میں نہیں بل باطن میں تھی، یعنی کہ ان کی روحیں تک، یعنی کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی، مومن روحیں بھی، کیونکہ جنات کے الفاظوں سے کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ جنات کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں، تو ہماری آسانی کے لیے مومن لوگوں کی روحیں ان کے پاس ان کے کلام کو سننے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو ہم آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں یعنی اصل جو پیغمبر وہ گزرے ہیں ان کے فرزند وہاں واز سننے، یعنی پہلے نمبر 1 سننے اور تعلیم لینے کے لیے، نمبر 2 تعلیم لینے کے لیے، خالی سننے کے لیے نہیں، تعلیم لینے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ وہ سنتے بھی تھے اور تعلیم بھی لیتے تھے، یعنی سیکھتے بھی تھے۔ حضرت موسیٰ اپنے دل میں مغروری کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے
کہ کتنے سارے لوگ مجھے سننے کے لیے آتے ہیں۔ اب واپس یہاں پر ایک سوال ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ جیسے جلالی پیغمبر، بہت ہی مقرب، کلیم اللہ، اعلیٰ لیول کے پیغمبر جس کے اندر خداوند تعالیٰ نے اپنی روح اور اپنا نور پھونکا ہوا تھا، جن کے پاس خداوند تعالیٰ سے بات چیت کرنے اور فرشتوں سے ہم کلام ہونے کی طاقت تھی، یعنی کہ وہ روحانیت میں اتنے آگے نکل چکے تھے کہ اب وہاں پر کوئی مغروری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ واپس وہی دو سوال ہمارے سامنے آ گئے، ہم اس بات کو کیسا سمجھیں؟ سوال ایک ہوگا کہ کیا واقعا وہ مغروری کرتے تھے؟ اگر ہم کہیں ہاں تو پھر مسئلہ ہے کہ یہ تو اتنے بڑے جلالی پیغمبر تھے، اور اگر ہم کہیں نہ تو پھر ہمیں ڈاؤٹ ہوگا کہ امام نے یہ کیوں فرمایا، ہم تو دونوں طرف سے ہی غلط ثابت ہو گئے۔ مگر اگر ہم اس فرمان کو باطنی آنکھ سے دیکھ کر سمجھتے ہیں تب ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن ہی کی طرح، گنان ہی کی طرح امام کے فرامین میں بھی مثالیں بیان کی گئی ہے، اگزامپلز دی گئی ہے، اور اس سے بہتر کیا اگزامپل ہوگی کہ ہم کسی ایسے شخص کی، ایسے اعلیٰ مومن کی، ایسے اعلیٰ پیغمبر کی مثال دیں جس کے لیے ہم جانتے ہیں کہ وہ بہت بڑے پیغمبر تھے۔ دیکھیں، ناچیز آپ کے سامنے ایک اور مثال بیان کرتا ہے۔ مجھ جیسے کوئی غریب کے لیے یہ مثال دی ہوتی مولا نے تو آپ تو کہتے ہیں ہاں عزیز بیچارہ اتنا بلند نہیں ہے، اس کے اندر غروری آ گئی ہوگی۔ آپ کے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہو جاتی، اور میری مثال سے کیا کوئی سیکھ سکتا۔ لیکن جب مولا نے اتنے بڑے جلالی پیغمبر کی مثال دی تو ہماری توجہ مکمل طور پر اس بات پر گئی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے امام کی حکمت، اور یہی لینگویج آپ کو قرآن میں بھی ملیں گی، اور یہی لینگویج آپ کو گنان میں بھی ملیں گی، اور یہی لینگویج آپ کو حدود دین کی کتابوں میں اور ان کی تعلیمات میں ملیں گی۔ یعنی کہ مثال ایسی ہونی چاہیے کہ ہماری توجہ مکمل طور پر اس کی طرف ہو۔ یہ ہماری توجہ کھینچنے کے لیے اس طرف دی گئی۔ آئیں دوبارہ، حضرت موسیٰ اپنے دل میں مغروری کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، کتنے سارے لوگ مجھے سننے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، یہ مثال ہے پیغمبر کی، لیکن حقیقت میں اس کا جو ممثول ہے، ممثول یعنی کہ جو سمجھانا ہے، وہ ہم جیسے غریبوں کے لیے ہے کہ جب ہمارے پاس عبادت بندگی میں کوئی ترقی ہو، جب ہمارے پاس علم کا کوئی خزانہ ہو، جب ہمارے پاس بولنے کی کوئی طاقت ہو، جب ہمارے پاس کوئی کرسی ہو، کچھ پیسے ہو، کوئی انفلوئنس ہو، کوئی روک اور شوق ہو، تو بڑائی نہیں کرنا، بڑائی نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا۔ یہ ہمیں فرمان ہمارے سیکھنے کے لیے ہے، نہ کہ ہسٹری میں کیا ہوا اس کو دیکھنے کے لیے۔ ہسٹری ہماری تعلیمات کے لیے ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کو کرٹیسائز کرنے کے لیے۔
ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی روحانی طور پر بیمار ہو گئے. کیا کہا ناچیز نے؟ روحانی طور پر، جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر بیمار ہو گئے. تو حضرت خدیجہ اور دوسرے جو احباب تھے انہوں نے کہا یا حضور آپ تو خدا کے پیغمبر ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بیمار ہو جائیں؟ اسی وقت جبرائیل 2 سورہ یک کے بعد دیگرے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یک کے بعد دیگرے one after the other لے کر حاضر ہوئے اور پوچھا یا حضور آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بیمار ہو گیا ہوں. بس ظاہر نظر نہیں آتا ہے کیونکہ جسمانی بیماری نہیں مگر اندر سے یعنی کہ روحاً میں بیمار ہو گیا ہوں. مجھ پر کسی قسم کا غلبہ یعنی کہ زور آیا ہے، پریشر جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں. فرشتے نے فوراً سے سورہ فلق ان کے سامنے پڑھ کے سنا دی کہ آپ خدا کی پناہ مانگے کیونکہ یہ بیماری جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے اور جو خوشی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. اگر آپ کو پریشانی ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے اور آپ شیطان مردود سے پناہ مانگے. جب ہم ایسی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں فوراً سے سوال پیدا ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے، جو خدا کے محبوب ہے، جس کے اندر خدا کا نور ہے، وہ کس طرح سے ممکن ہوا کہ وہ بیمار ہو جائے اور وہ بھی باطنی طور پر، روحانی طور پر. واللہ یہ ان کی بات نہیں تھی، یہ ہمارے سکھانے کے لیے تھا کہ جب آپ روحانی طور پر پریشان ہو جائیں، آپ کا باطن خراب ہو جائے، آپ کو روحانی بخار آ جائے، آپ کو روحانی ترقی رک جائے، آپ کو روحانی تکلیف ہو، تو آپ خدا سے ایک دعا مانگیں اور دعا کے اندر عمل ہونا چاہیے کہ یا خداوند تعالیٰ ہمیں شیطان رجیم شیطان کے وسوسوں سے بچا. ہم روحانی طور پر شیطان کے غلبے میں آ گئے ہیں، پریشر میں آ گئے ہیں. یہ دعا ہمارے لیے تھی کیونکہ قرآن ہمارے لیے تعلیمات اور ہماری روحانی ترقی کے لیے نازل ہوا تھا. خالی اگزامپل جو تھی، مثال جو تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ورنہ وہ تو رحمت العالمین تھے، حبیب اللہ تھے اور خدا کے نور کے ساتھ تھے. ان کی مثال بیان کی تاکہ ہماری توجہ مکمل طور پر ان کے ساتھ جائے. ہماری توجہ ایسی مثالوں پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ کیا کریں کہ ہم ان باتوں کو سمجھ کر اپنے اوپر اپلائی کر سکیں. آئیں دوبارہ فرمان کی طرف. یہاں پر کوئی سوال ہو تو اب ضرور آخر میں پوچھ لینا کیونکہ یہ تعلیمات آسان نہیں لیکن
ہمارے لیے امام نے یہ تعلیمات آسان بنائی ہے، کیونکہ ہم مثالوں کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے مطلب کو یعنی کہ باطین کو بھی سمجھتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ مولا کے فرماتے ہیں اس طرح وہ دل میں مغروری کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ جو کتابیں پڑھتے تھے اور ان کے بعد جو کتابیں تھی وہ 40 اونٹوں پر لادی جاتی تھی، یعنی کہ ان کے پاس بہت علم تھا۔ حضرت موسیٰ خود ہی مغرور ہوتے تھے اور پیغمبروں کو فرماتے تھے کہ دیکھو، یاد رکھیں کہ اس کے زمانے میں اور کوئی پیغمبر نہیں تھا، وہ خود پیغمبر تھے۔ آپ سمجھئے کہ یہاں پر مثال ہے، خداوند تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑائی دی ہے، خدا میرے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ یہ نہیں کہتے تھے کہ جبرائیل میرے پاس آ کر مجھے بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ایسے کہتے تھے کہ خداوند تعالیٰ از خود میرے ساتھ اپنے منہ سے، اپنے مخ مبارک سے باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ پیغمبر غرور کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے اس بات میں کیا لیسن ہو سکتا ہے، کیا تعلیم ہو سکتی ہے، کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا ہماری یہ مجال ہے، ہمارے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم خداوندی نور مجرد، جس کو ناچیز نے پہلے ایکسپلین کیا ہے، وہ نور جو امام کے اندر ہے اس سے ہم ڈائریکٹلی رابطہ قائم کر سکے، مگر امام کے ذریعے سے۔ یہاں پر یہ تعلیم ہے کہ موسیٰ خدا سے ڈائریکٹلی نہیں، یعنی کہ نور مجرد سے نہیں، بلکہ جبرائیل فرشتے سے کلام کرتے تھے۔ ہم امام کے ذریعے سے خداوندی نور جو امام ہی کے اندر پنہان ہے پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اندر جو ایک تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ فنا فی امام، یعنی پہلے ہم امام میں فنا ہوتے ہیں، پھر امام اپنے اندر خداوند نور کے اندر ہمیں اصل میں واصل کر دیتے ہیں۔ یہ مثال ہے یہاں پر۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ وعظ فرما رہے تھے، تب ایک شخص نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ ایسا کوئی شخص ہے جو آپ سے بڑا ہو، یعنی علم زیادہ جانتا ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا مجھے معلوم نہیں، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کوئی بڑھ کر ہوگا۔ اس وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ جائیں اور اس شخص سے علم حاصل کریں، آپ کے لیے خداوند تعالیٰ کا ایسا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کون شخص؟ میں اس کو نہیں جانتا۔ تب جبرائیل نے کہا کہ جتنا علم دنیا میں ہے، آپ اس علم کو سیکھنے کے لیے اس شخص کے پاس جائیں، اس کی ایک نشانی بتا کر کہا کہ آپ وہاں جائیں، اس کے بعد سے علم حاصل کریں، آپ کو ایسا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میں اس شخص کو نہیں پہچانتا ہوں، میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں جاؤں؟ یہاں پر ایک منٹ ٹھہریں اور سوچیں۔ اگر موسیٰ کے پاس دنیا بھر کا علم تھا تو یہ بات چیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اسی سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات نہیں تھی، یعنی کہ یہ مثال ضرور موسیٰ کی ہے، لیکن یہ ہم غریبوں کی بات ہے، کیونکہ ہم دنیا کی ہر چیز کو نہیں جانتے ہیں اور دنیا کے ہر لوگ کو نہیں جانتے ہیں اور دنیا کے ہر علم کو نہیں جانتے ہیں، اور نہ ہی ہماری وہاں تک پہنچ ہے۔
کیونکہ موسیٰ جو اس روحانیت کے لیول پر تھا کہ اس کے پاس کلی معرفت تھی، یعنی کہ وہ دنیا کی ہر چیز کو، ہر شخص کو، ہر روح کو، ہر علم کو جانتے تھے. تو پھر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اس کو نہ سمجھتے اور پوچھتے کہ وہ شخص کون ہے، کہاں ہے، اور کس طرح سے میں اس کے پاس پہنچوں گا. انشاءاللہ آج نہیں، لیکن نیکسٹ ویک کے علمی سیشن کے اندر ہم موسیٰ کے قصے کے باطن کو، اس کی تعویل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے. تب آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ کے قصے میں ایک مومن کی روحانی جرنی، یعنی کہ سفر، روحانی سفر کا قصہ بیان فرمایا گیا ہے. نام مثال موسیٰ کی ہے، لیکن اس کے اندر ایک مومن کے روحانی ترقی اور اس کی روحانی جرنی کا قصہ چھپایا گیا ہے. انشاءاللہ اگر مکی صاحب نے اجازت دی تو. حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ کون ہے. حضرت موسیٰ نے کہا میں اس شخص کو نہیں پہچانتا ہوں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے کہاں جاؤں. جبرائیل نے کہا اگر آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو وہ وہاں ہوگے، اگر آپ ڈھونڈیں گے تو وہ آپ کو ملیں گے. حضرت موسیٰ نے اپنے جانشین یعنی کہ یوشع بن نون کو، یوشع بن نون جو تھے وہ موسیٰ کے دوسرے اساس تھے. آپ تمام جانتے ہیں کہ موسیٰ کے پہلے اساس امام ہارون تھے. امام ہارون جو ہے وہ موسیٰ ہی کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، اس دنیا سے ریلس کر گئے تھے. اور موسیٰ اور حضرت ہارون کے دو چھوٹے بیٹے تھے جو ابھی تک اس لیول پر نہیں تھے کہ ان کے اندر امامت کا تبادلہ ہوتا. تو حضرت موسیٰ نے یوشع بن نون جو زمانے کے ایک بہت بڑے حجت ہے، حجت پیر کو کہتے ہیں، ان کو اساس مقرر فرمایا. اساس تعویل کرنے والا امام. آپ ضرور اس طرح کی فرامین، اس طرح کی تعلیمات، ہمارے مذہب کی وہ باطنی باتوں کو سیکھیں اور جانیں کہ جس سے ہمیں فرمان پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو. ناچیز دوبارہ سے آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہے، عاجزانہ گزارش. اگر ہم اس فرمان کو ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں جس طرح سے ابھی ہم نے پڑھا، حضرت موسیٰ نے اپنے جانشین یوشع کو لے کر چلے. ہم کو یہی پتہ نہیں کہ یوشع کون تھا، یوشع بن نون کون تھے، تو ہم کیسا سمجھیں گے کہ موسیٰ کس کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور کیوں اس شخص کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اس کا کیا درجہ تھا، وہ کون تھے. یہ باتیں جاننے کے لیے ضروری ہوا امام کے فرمان کے مطابق. حاضر جامع میں امام نے فرمایا کہ آپ اپنے مذہب کی ان کتابوں کو پڑھیں جو ڈائریکٹ سورسز سے ہے. یہ بات آپ کو سرائر جو سیدنا منصور بن یمنی کی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر یہ بات آپ کو ملیں گی کہ یوشع بن نون کون تھے. وجہ دین جو سیدنا پیر ناصر خسرو کی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کو یہ بات ملیں گی. اور ہمارے زمانے کے عارف کامل کی کتابوں کے اندر آپ کو یوشع بن نون کا قصہ اور اس کی اہمیت اور اس کا درجہ ملے گا. اور موسیٰ کی
اس روحانی جرنی کا قصہ بھی اور اس کی مثال سمجھ ملیں گی. ہمارے پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم امام کے فرمان کو پڑھ کر مکمل تعلیم حاصل کریں. آگے فرماتے ہیں مولا، حضرت موسیٰ اپنے جانشین یوشع کو لے کر چلے اور حضرت ہارون کو تخت پر بٹھایا. یعنی کہ حضرت ہارون سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے قوم کو سنبھالے، میں اس روحانی جرنی کے اوپر جاتا ہوں. اور وہ اپنے جانشین یوشع بن نون کے ساتھ چل پڑے. اس وقت جبرائیل نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ، آپ کو خدا کا حکم ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک سوکھی مچھی لے جائیں. آپ میں سے اکثر جانتے ہوگے کہ مچھی کی کیا تعویل ہے. ہماری پرانی دعا کے اندر مچھی کا ذکر تھا. امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہماری جانب سے امام سے فدا ہو، اپنے 19 کے مشن کانفرنس کے فرمان کے اندر اس کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ 8 سال قبل یعنی کہ 1938 کے اندر کچھ لوگ بمبئی سے آئے اور پہلے انہوں نے عرض کی کہ ہماری دعا سے ہم کو مچھی کے الفاظ کو نکل دینا چاہیے، کیونکہ وہ نادان ہیں، وہ مچھی کی تعویل کو نہیں سمجھتے ہیں. اور پھر مولا نے مچھی کی تعویل فرمائی کہ مچھی کی مثال نفس کلی کی مثال ہے. نفس کلی، یونیورسل سول. ہمارے حاضر جامع کے امام نے اس کو نفس واحدہ کے نام سے پیش کیا. قرآن کے اندر یہ سورہ نیسا جو 4 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 کے اندر آپ کو نفس واحدہ کا ریفرنس مل جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں، میرے وڈیلوں، میرے بھائیوں بہنوں، کہ کس طرح سے علم کی گہرائی سے ہی ہم ان فرامین کو سمجھ سکتے ہیں. آگے فرماتے ہیں آپ ایک سوکھی مچھی لے جائیں، اس سے آپ کو حضرت خضر ملیں گے. اگر آپ حضرت خضر کو یاد کریں گے تو وہ آپ کو ملیں گے اور آپ کو علم سکھائیں گے. یہ مچھی جہاں بھی زندہ ہو جائے وہاں آپ اس شخص کو تلاش کرنا اور دیکھنا. یہاں پر ایک عجیب بات آپ نے سنی، دیکھی، پڑھی. اگر یہ سوکھی مچھی تھی، یعنی کہ نہ صرف یہ مچھی مری ہوئی تھی بلکہ اس کو دھوپ میں سکھا کر اس کو کھانے کے قابل بنانے کے لیے تلا گیا تھا، کک کیا گیا تھا، پریپیئر کیا گیا تھا. اب یہ مچھی کیسا زندہ ہو جائے مجھے بتائیں آپ. کیا یہ بات ممکن ہے؟ اگر ممکن نہیں تو پھر یہاں پر کیوں ہے؟ واپس وہی 2 سوال. پھر امام نے یہاں پر اس کا اس طرح سے کیوں ذکر کیا؟ اور یہی ذکر آپ کو قرآن کے اندر سورہ نمبر 18 جو سورہ کہف ہے اس کے 53ویں آیت سے آگے آپ کو یہ پورا قصہ مل جائے گا. لکھ لیں آپ، سورہ کہف سورہ نمبر 18 53 نمبر سے آگے یہ قصہ پڑھ لیں آپ. کیا یہ بات ممکن ہے آپ کے لیے؟ لاجیکل ہے؟ اگر نہیں تو کیا ہم نے سیکھا تھا آج آغاز کے اندر، اس فرمان کے آغاز کے اندر، کہ اگر لاجیکل نہیں ہے تو اس کے پیچھے تعویلات چھپائی گئی ہے، ایک راز چھپایا گیا ہے.
اور وہ کیا ہے کہ مچھی کی تعویل نفس کلی ہے، اور کہاں کہ جہاں پر تمہاری روح زندہ ہو جائے وہاں پر تمہیں حضرت خضر ملیں گے، کیونکہ مچھی کی تعبیر نفس روح تھی. یعنی کہ جب آپ کی روح سفلی روح علوی میں، یعنی کہ آپ کی روح نفس کلی کے اندر جا کر مل جائیں گی، تب جا کر آپ کو خضر ملیں گے. انشاءاللہ جب ہم تعویل کریں گے تو خضر کی بھی تعویل کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ خضر علیہ السلام کون تھے. فرماتے ہیں تم علم سیکھنے کے لیے جاؤ، اس لیے میں علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں اور حضرت ہارون کو تخت پر بٹھاتا ہوں. حضرت موسیٰ یوشع بن نون کو لے کر ایک ندی کی طرف آئے. اس جگہ حضرت موسیٰ قدرتی حاجت کی وجہ سے مچھلی کو وہاں چھوڑ کر اور حضرت یوشع بن نون کو وہاں پر بٹھا کر حاجت کے لیے چلے. حضرت موسیٰ قدرتی حاجت کے لیے ہمیشہ دور جاتے تھے تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے. ادھر پانی کی خوشبو سے مچھی زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی. آپ نے دیکھا واپس کوئی لوجیکل بات؟ جو مچھی مری ہوئی ہے اس کو خوشبو کہاں سے آئیں گی میرے بھائی؟ یہاں پر پانی علم کی مثال ہے کہ جب روح کو علم کی خوشبو آتی ہے، کیا کہا؟ کیا سنا آپ نے؟ کہ جب روح کو علم کی خوشبو آتی ہے تو وہ علم کے دریا میں اتر جاتی ہے. تب تک یہ روح بیچاری ایک مری ہوئی مچھلی کی مانند ہے. آپ سمجھ گئے؟ پانی علم کی مراد ہے، مثال ہے، اور مچھلی روح کی مراد ہے اور مثال ہے. جب ہماری روح کو علم کی خوشبو آتی ہے تو ہم دوڑتے ہیں کہاں پر؟ علم کے دریا میں اتر جاتے ہیں. تب ہماری روح زندہ ہوتی ہے. ہماری روح کس چیز سے زندہ ہوتی ہے؟ اگر ہم کو پوچھے کوئی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کی روح کو زندہ کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، تو آپ کا جواب ہوگا اس فرمان کے مطابق حقیقی علم کی ضرورت ہے. حقیقی علم سے ہم زندہ ہو سکتے ہیں. اور امام میں اتر جانا، امام کے علم حقیقی میں اتر جانا، یعنی کہ دریا میں اتر جانا. اور دریا میں کیا ملیں گا اس کو؟ امام ملیں گے. یاد رکھیں ایک اور فرمان میں مولا فرماتے ہیں علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر جاتی ہے. جس کے بعد علم نہیں ہے، کون سا علم؟ اسکول کالجز کا علم، علم حقیقی، علم امام نہیں. وہ تو کہتا ہے میں تو یہیں بیٹھا ہوا ہوں، میں کہاں جاتا ہوں. علم والی روح درجہ بدرجہ اوپر جاتی ہے. اور مچھی کو جب پانی میں تب حضرت یوشع نے مچھی والا سارا قصہ خوشبو سے مچھی زندہ ہوئی اور پانی میں چلے گئی. حضرت موسیٰ جب وہاں سے آئے تو مچھلی کو نہیں پا کر حضرت یوشع سے دریافت فرمایا کیا تم نے مچھلی کہاں گئی؟ تب حضرت یوشع بن نون نے مچھلی والا سارا قصہ واقعہ کے سنایا اور کہا کہ مچھلی پانی میں چلی گئی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا
ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر مچھلی کو پانی میں دیکھنے کے لیے گئے اور مچھلی کو پانی میں جاتا دیکھ کر اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے گئے۔ تب پانی آپ کو کھینچ کر نیچے لے گیا۔ اب یہاں تک پہلے سمجھ لیں تاکہ ہم پانی کے تہ تک پہنچے تو ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ مچھی جو ہماری روح کی مثال ہے، جب وہ روح زندہ ہو جاتی ہے اور جب روح علم کے دریا میں ڈوب جاتا ہے تو اسی کے ساتھ ہماری عقل اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے علم کے دریا میں کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب مثال ہے کہ جب ہماری روح علم سے زندہ ہو جاتی ہے تو اس کا ایک سفر ہوتا ہے، اور وہ سفر کس کی طرف ہوتا ہے؟ وہ امام کی طرف ہوتا ہے، علم کے دریا کے اندر ہوتا ہے، حضرت خضر کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہماری عقل اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ تب انہوں نے جب پانی کی تہ میں زمین پر آپ پہنچے تب آپ نے نظر دوہرائی تو حضرت خضر کی بندگی میں مشغول بیٹھے پایا۔ حضرت موسیٰ وہاں جا کر کھڑے رہے۔ حضرت خضر جب بندگی سے فارغ ہوئے تب حضرت موسیٰ نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خضر نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ آپ نے دیکھا علم کے پانی کی تہ میں امام کا ظہور ہے، امام کا دیدار ہے۔ امام کو پانا ہے تو علم کے دریا میں اتر جاؤ، سطحی طور پر نہیں، یعنی کہ دریا کے اوپر نہیں بھائی، علم کے دریا میں اتر جاؤ، تب جا کر امام کی معرفت ملتی ہے۔ آپ کو امام کو پانا ہے، علم 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 کے دریا میں اتر جائیں، تب جا کر آپ امام کو پا سکیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ تب حضرت موسیٰ نے کہا میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت خضر نے ان کو کہا میرا علم سیکھنے کے لیے تم میں طاقت نہیں ہے کہ تم سیکھ سکو، کیونکہ تم میں اتنا صبر نہیں اور تم صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ میرے خیال میں پورشن جو ہے بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ پورشن ہے سمجھنے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ یہ موسیٰ کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ موسیٰ اور پیغمبر تو بہت ہی صبر والے ہوتے ہیں۔ ہم جیسے غریبوں کی بات آتی ہے، ہمیں ہر چیز میں بہت جلدی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہم اوور نائٹ جلدی جلدی پیسے والے بن جائیں، ہم جلدی جلدی بڑے ہو جائیں، ہم جلدی جلدی تمام علم حاصل کر سکیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں وقت دینا پڑتا ہے، اور بہت ہی وقت درکار ہوتا ہے، جس میں صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ یعنی کہ وقت کے اوپر جو علم آپ کو ملنا چاہیے وہ آپ استاد سے سنیں اور اس پر عمل کریں، اس سے پہلے اور جلدی نہ کریں۔ اکثر لوگ ناچیز کو فون کرتے ہیں آپ جلدی سے بتائیں کہ ہم اصل میں واصل کس طرح سے ہو جائیں، بس آپ جلدی سے میرے کو ایسا کوئی علم دے دیں کہ میں اصل میں واصل ہو جاؤں، جلدی سے آپ مجھے کچھ سکھا دیں کہ میں آج ہی آج اصل میں واصل ہونا چاہتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، ایک سفر ہے،
ایک جرنی ہے جس کا بنیاد، جس کا سٹارٹ علم سے ہوتا ہے، پھر عبادت سے ہوتا ہے، پھر اس پر چلنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر فنا فی امام ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کر اصل میں واصل ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا درجہ بدرجہ علم والی روح درجہ بدرجہ امام کے اندر بلند درجات پاتی ہے۔ میرے خیال میں ہم کو یہاں پر روکنا چاہیے، ہم یہاں پر نشان مار دیتے ہیں، یہ صفحہ نمبر 6 ہے اور فرمان نمبر 6 کے دوسرے پیراگراف سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے۔ بہت نوازش، تھینک یو مکی صاحب، یا علی مدد، یا علی مدد۔ یا علی مدد، تھینک یو تمام ساتھیوں کو، یا علی مدد، یا علی مدد۔ Goodbye.